الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ الحمدللہ آج 14 اگست ہے اور ہمارے ملک پاکستان کی آزادی کا دن بھی ہے۔ ہمارے لیے بڑی خوشی اور سعادت کا موقع بھی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ملک پاکستان ہمارا جو ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ وہ اس لیے کہ مدینہ منورہ اور پاکستان ان دونوں کے بننے میں بالکل ایسی مماثلتیں ہیں کہ گویا اللہ کی طرف سے ہمارے زمانے میں پاکستان ہمیں ملا اور پرانے زمانے میں صحابہ کرام کو مدینہ منورہ ملا۔ یہ بالکل ایک جیسی مماثلتیں ان میں پائی جاتی ہیں۔ مثلا مدینہ منورہ سے پہلے مسلمان مکہ میں رہتے تھے اور وہاں بڑی تکلیفیں، مصیبتیں اور مشرکین کے ساتھ ہر وقت ان کا جھگڑا رہتا اور وہ بہت سی تکالیف ان کو دیتے تھے۔ نہ وہاں کھل کر نماز پڑھ سکتے تھے، نہ وہاں کوئی عبادت کھل کر ہو سکتی تھی، تو ڈرے ڈرے چھپے چھپے رہتے تھے۔ بالکل یہی حال مسلمانوں کا ہندوستان میں تھا کہ جب پاکستان نہیں بنا تھا تو وہاں مسلمان گائے ذبح نہیں کر سکتے تھے بڑی عید کے موقع پر، اور اسی طرح کھل ڈل کر اپنی رسومات کو ادا نہیں کر سکتے تھے۔ تو جو حالات مکہ میں مسلمانوں پر پیش آئے تھے وہی حالات ہندوستان میں ہمارے مسلمانوں پر بھی پیش آئے۔ پھر مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ نے 2 قومی نظریہ مسلمانوں کو دیا۔ کافر لوگ یہ کہتے تھے کہ تم ہمارے بتوں کو بھی تھوڑا تھوڑا ٹھیک کہہ دیا کرو، ہم بھی تمہارے خدا کو تھوڑا تھوڑا مان لیا کریں گے، تو مل جل کر چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتیں اتاری اور یہ فرمایا کہ لکم دینکم ولی دین۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے، یعنی تمہارا اور میرا دین الگ الگ ہے، ایک نہیں ہے۔ جب ایک نہیں ہے تو تم اور قوم ہو، ہم اور قوم ہیں۔ تو یہی وہ 2 قومی نظریہ تھا جو وہاں پر حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے دیا، اور یہی وہ 2 قومی نظریہ تھا جو ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو دیا گیا کہ ہندو الگ قوم ہیں، ان کا الگ مذہب ہے، الگ معلومات اور رسومات ہیں، اور اسلام کی الگ تعلیمات ہیں۔ یہ دونوں قومیں کیسے اکٹھی رہیں گی؟ اس لیے ان دونوں کو الگ الگ ہونا پڑے گا۔ تو جو 2 قومی نظریہ مکہ مکرمہ میں ملا وہی پاکستان بننے سے پہلے مسلمانوں کو ہندوستان میں علماء نے دیا۔ پھر جب مکہ سے مسلمان ہجرت کر کر مدینہ گئے، اللہ نے پھر ان کو ہجرت کی توفیق عطا فرمائی۔ اسی طرح ہمارا پاکستان بنا تو مسلمان وہاں سے ہجرت کر کر پاکستان میں آ گئے۔ تو مکہ والوں نے مدینہ کی ہجرت کی اور ہندوستان سے مسلمانوں نے الحمدللہ یہاں جو ہے پاکستان کی طرف ہجرت کی تھی۔ پھر جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں انصار تھے جو پہلے سے مدینہ میں رہتے تھے، انہوں نے مسلمانوں کو سنبھالا، کھانا دیا، پانی دیا، کپڑے دیے، ٹھکانہ دیا، رہنے کو گھر دیے۔ اسی طرح جب مسلمان ہجرت کر کے ہندوستان سے پاکستان آئے تو یہاں کے رہنے والے مسلمانوں نے انہیں سنبھالا، کھانا دیا، پانی دیا، ان کو رہائشیں دیں۔ تو وہ جو کچھ وہاں چھوڑ کر آئے تھے وہ یہاں آ کر ان کو ملا، تو ان کی ایڈجسٹمنٹ یہاں پر ہو گئی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کیسی عجیب بات ہے کہ جو فتح مکہ ہوا تھا وہ رمضان کے مہینے میں ہوا، اور ہمارا پاکستان جب بنا تو 27ویں تھی رمضان کی، یعنی شب قدر تھی اور رمضان کا مہینہ تھا۔ تو اللہ نے رمضان میں ہی مکہ فتح کروایا اور رمضان ہی میں الحمدللہ پاکستان بن گیا۔ یہ کتنی مماثلت ہے پاکستان کی اور مدینہ منورہ کے حالات کی۔ پھر آپ یہ دیکھیں
کہ مدینہ وہ پہلی بستی اور جگہ تھی جو اسلام کے نام پر قائم ہوئی۔ اسی طرح پاکستان اس وقت دنیا کے تمام ممالک میں وہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا ہے۔ پاکستان سے پہلے ہی نعرے لگتے تھے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ اسلام کے نام پر بننے والی واحد اسلامی ریاست ہے، اور اس زمانے میں مدینہ اسلام کی بنیادوں پر بنا، اس زمانے میں پاکستان اسلام کی بنیادوں پر اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ مدینہ منورہ کو لیڈ کرنے والے اور بنانے والے جو اس وقت گائیڈ اور سپہ سالار تھے، ان کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے پاک پیغمبر ہیں۔ اور پاکستان بنا تو پاکستان کو بھی جو لیڈ کرنے والے تھے ان کا نام محمد تھا، یعنی محمد علی جناح۔ تو ادھر بھی بنانے والے محمد اور ادھر بھی آگے آگے رہنے والے محمد، یہ بھی ایک بڑی مماثلت ہے۔ اچھا آپ غور کیجئے، پاکستان یہ فارسی کا لفظ ہے، پاکستان دو الگ الگ جملے ہیں، ان کو ملا کر ایک بنایا گیا۔ پاک کا معنی ہے پاکیزہ اور ستان کا معنی ہے جگہ، یعنی پاک جگہ۔ اور مدینہ طیبہ یہ عربی کا لفظ ہے۔ مدینہ کا ترجمہ فارسی میں کریں گے تو اس کا معنی بنے گا ستان، اور طیبہ کا معنی فارسی میں کریں گے تو اس کا معنی بنے گا پاک۔ تو پاکستان کی عربی بنائیں تو مدینہ طیبہ بن جاتی ہے، اور مدینہ طیبہ کی فارسی بنائیں تو وہ پاکستان بن جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ نے کیسی عجیب یہ بھی مماثلت رکھی کہ نام بھی ایک جیسے اور حالات بھی ایک جیسے اور کردار بھی ایک جیسے۔ تو اس لیے ہمیں پاکستان کی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ نے یہ اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ اور یہ بھی آپ کی معلومات میں ہونا چاہیے کہ پوری دنیا کے اندر، بلکہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کے آج تک، صرف پاکستان واحد ملک ہے جس کا جو دستور ہے وہ یہ ہے کہ اصل حاکمیت اللہ کی ہے۔ یعنی ہمارے دستور میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کا اصل حاکم وہ اللہ ہے۔ یہ جو ہمارے وزیر صدر ہیں یہ اس کے نائب ہیں کہ اللہ کے حکموں کو یہ لوگوں سے پورا کروانے کی کوشش کریں گے، لیکن اصل میں حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، وہی بادشاہ ہے، وہی حاکم ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جس کے اندر اس قسم کا نظام ہو کہ اس میں اللہ کو حاکم مانا گیا ہو۔ ہر ملک میں یہ ہے کہ بھی اس ملک کا یہ بادشاہ ہے، اس ملک کا یہ بادشاہ ہے۔ اور پاکستان کے دستور میں، آئین میں یہ لکھا ہے کہ پاکستان کا اصل بادشاہ وہ اللہ ہے، اسی کی حکومت ہے، اور یہ جو ہم انتخابات میں چنتے ہیں یہ اس کا نائب ہیں، نائب بن کر اس کے حکموں کو یہاں پر پورا کرنے کی یہ لوگ کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے پاکستان کی قدر کرنا یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان بنا، ہم نے اسکول کی کتابوں میں بہت سے واقعات سنے، آپ نے بھی پڑھے، لیکن ہمارے سامنے کچھ نقشے قریبی بنائے جاتے ہیں اور وہی ہمیں بتائے جاتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے آزاد ہونے کے پیچھے کس نے قربانیاں دی اور کب سے دی، اور یہ کب سے تحریک چلی، اس کو سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیے مسلمانوں نے بر صغیر میں 1000 سال کے قریب حکومت کی ہے۔ مسلمان تھے، ہندو ہمارے تابع تھے، ہم مسلمان حاکم تھے، ہماری ہی یہاں حکومت چلتی رہی۔ 1000 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ انگریز جو تھا وہ 17ویں صدی میں وہ ہندوستان میں داخل ہوا تجارت کی جو ہے وہ طریقے سے، اور اس نے آ کر یہ کہا کہ جی میں نے یہاں تجارت کرنی ہے تو مجھے اجازت دی جائے۔ تو مسلمانوں نے اس زمانے میں ان کی سازش کو نہ سمجھ پائے اور انہوں نے ان کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، اگر آپ تجارت کرنا چاہتے ہیں تو تجارت کر لیں، ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ اب تجارت کے بہانے یہ لوگ آئے ہمارے بر صغیر کے اندر ہندوستان میں، اور انہوں نے یہاں پر آ کر پھر کیا کیا کہ یہاں آ کر انہوں نے اپنے اڈے بنائے۔ مثلاً بہادر شاہ ظفر اور ان جو ہمارے حکمران تھے اس زمانے میں مسلمان،
تو انگریزوں نے ان سے کہا کہ ہمیں گودام بنانے کے لیے کچھ جگہ چاہیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ گودام بنا لیں۔ انہوں نے جگہ دے دی۔ تو ان گوداموں میں یہ لوگ یوں کہتے تھے کہ ہمارا سامان باہر سے آئے گا اور ہم لوگ یہاں پر اس کو رکھیں گے۔ وہ سامان نہیں ہوتا تھا، وہ اسلحہ ہوتا تھا، اور وہ لا کر یہ سٹور کرتے۔ پھر یہ کہتے جی ہر شہر میں ہمارے گودام بن گئے ہیں تو ہمیں ان کی حفاظت کے لیے کچھ فوجی بھی چاہیے تاکہ حملہ نہ ہو، ہمارا سامان محفوظ رہے۔ تو وہ بھی اجازت دے دی گئی۔ تو یوں ہر شہر میں ان کے فوجی بھی آ گئے اور ان کے اسلحہ بھی آ گیا۔ پھر ایک دم ان بدبختوں نے اسی دوران ٹیپو سلطان جو تھے ان کو شہید کیا گیا۔ تو انہوں نے پھر پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا اور انگریز نے کہا کہ بس اب ہماری حکومت ہے۔ ابتدا میں انہوں نے ترتیب یہ بنائی، انہوں نے کہا دیکھو خلق خدا کی ہے، مطلب یہ کہ آپ جو مرضی مذہبی عبادات کریں ہم آپ کو روکیں گے نہیں، اور ملک بادشاہ کا ہے، یعنی جو بھی بادشاہ ہے اس کی حکومت رہے گی، لیکن حکم جو ہے وہ انگریز بہادر کا چلے گا، حکم ہمارا چلے گا، باقی نظام تم سنبھالو گے۔ تو یوں رفتہ رفتہ انہوں نے چلا کر پھر پورے بر صغیر پر قبضہ کر لیا۔ پاکستان تو اس وقت بنا ہی نہیں تھا، تو انگریز پھر مسلمانوں پر ہندوؤں پر ظلم ڈھاتے رہے۔ تو اس وقت پھر 1803 میں ہمارے بزرگوں میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے اور اس کو ہندوستان سے نکالنا ضروری ہے۔ تو ان کے فتوے کی وجہ سے اب انگریز بوکھلا گیا کہ مسلمان تو میرے خلاف اٹھ جائیں گے۔ اب یہیں سے پاکستان بننا شروع ہو رہا ہے، یوں سمجھ لیں کہ 1803 کا وہ فتویٰ علماء نے دیا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ علماء کے کردار کو جو ہے مسخ کیا جاتا ہے اور عوام کو بتایا نہیں جاتا کہ علماء نے کتنی قربانیاں دی۔ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا، تو پھر ان کے جو مریدین تھے، کچھ ان کے عزیز تھے، شاہ اسماعیل شہید، شاہ سید احمد شہید اور مولانا عبدالحی وغیرہ، ان حضرات نے پھر وہاں ہندوستان سے نکلے اور یہ لوگ سبی کے راستے سے ہوتے ہوئے کوئٹہ گئے، پھر وہاں سے افغانستان، وہاں سے انہوں نے مجاہدین کی ایک جماعت اپنے ساتھ تیار کی۔ پھر یہ لوگ پشاور کی طرف سے نکلے اور پشاور کے قریب ایک جگہ پر انہوں نے اسلامی حکومت کو قائم کر دیا۔ تھوڑا سا علاقہ تھا، ان کی نیت یہ تھی کہ مرکز بنائیں گے یہاں پر اسلامی حکومت کا، پھر آہستہ آہستہ ہم اس کو پھیلا کر ہندوستان سے انگریز کو بھگائیں گے اور پورے ہندوستان میں اسلامی نظام نافذ کر دیں گے۔ اللہ کا نظام یہ ہوا کہ یہ لوگ وہاں رہے، تو وہاں سکھوں کی حکومت تھی اس وقت، یہ ہمارے لاہور کے علاقے میں، اور وہ ایریا بھی انہی کے تابع تھا۔ تو انگریز نے دیکھا کہ یہ لوگ یہاں پر ہیں اور آہستہ آہستہ ہندوستان میں آ گئے تو بڑا کام خراب ہوگا۔ تو انگریز نے سکھوں کو تیار کیا کہ تم ان سے لڑائی کرو، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ تو سکھوں سے پھر ان حضرات کا وہاں پر معرکہ ہوا، تو یہ لوگ وہاں سے پھر بالا کوٹ آ گئے۔ ہم پچھلے ماہ بالا کوٹ گئے، وہاں ان کی قبروں پر بھی جانا ہوا اور وہ میدان ہم نے دیکھا جس میں یہ لڑائی ہوئی تھی۔ تو یہ اصل میں آزادی ہند کی لڑائی تھی کہ انگریز کو بھگائیں گے تو ہندوستان آزاد ہو جائے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ سکھوں کے بارے میں مسلمانوں کی کسی نے مخبری کر دی، اور یہ سارے کا سارا قافلہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تو 600-700 تھے، اور سکھ جو تھے وہ 3000 سے بھی زیادہ تھے۔ تو پہلے تو انہوں نے ان کو شکست دی، وہ بھاگے، لیکن پھر دوبارہ انہوں نے جب گھیرا ڈال کر حملہ کیا تو ان کے بہت سے ساتھی شہید ہوئے، کچھ ادھر ادھر روپوش ہو گئے، اور یوں یہ تحریک جو انگریز کے خلاف اٹھی تھی وہ تھوڑا سا دب گئی۔ اسی قافلے میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے۔ پھر انہوں نے ہندوستان میں اپنے جو مریدین تھے ان کے ساتھ مل کر دوبارہ کوشش کی کہ ہم انگریز کو پھر یہاں سے بھگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر دوبارہ اس کی کوشش کی، لیکن وہ شاملی کے میدان میں انگریز کے خلاف دوبارہ ان کی لڑائی ہوئی، جس میں ان کے بھی ساتھی شہید ہوئے، انگریز کے بہت سے فوجی مارے گئے،
اور یہ کس بات کی کوشش تھی؟ اس بات کی کوشش تھی کہ انگریز کو یہاں سے نکال کر ہم اپنے ہندوستان کو آزاد کریں گے اور دوبارہ مسلمانوں کی حکومت قائم کریں گے جیسے پہلے مسلمانوں کی یہاں پر حکومت تھی۔ لیکن اس وقت بھی انگریز چونکہ پوری فوج تھی، یہ تھوڑے سے لوگ تھے، تو ناکامی ہوئی اور ظاہری طور پر کوئی فتح نہ ملی۔ اس کے بعد 1866 میں ان حضرات نے مشورہ کیا کہ ہمارے پاس لوگ کم ہیں، اس لیے ہم لوگ انگریز پر غالب نہیں آ پاتے، اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک مدرسہ بناتے ہیں، اس مدرسے کے بچوں کا ذہن یہ بنائیں گے کہ وہ اچھے عالم بنے، نیک صالح بن کر جہاں بھی وہ امام خطیب بنے تو وہاں کے لوگوں کو انگریز کے خلاف جہاد کرنے کے لیے تیار کریں تاکہ انگریز کو یہاں سے نکالا جائے۔ تو دیوبند ایک علاقہ تھا ہندوستان میں، وہاں پر ایک مدرسے کی بنیاد رکھی گئی جس کا نام دارالعلوم دیوبند مشہور ہو گیا۔ تو یہ مدرسے کے پہلے شاگرد محمود حسن تھے۔ اللہ کی عجیب شان ہے، استاذ کا نام بھی محمود تھا، شاگرد کا نام بھی محمود تھا، اور یہی محمود حسن جو ہیں وہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو بعد میں شیخ الہند کے لقب سے مشہور ہوئے۔ پھر جب حضرت شیخ الہند جو تھے وہ بڑے ہوئے تو انہوں نے اسی قافلے کو آگے اس کے مشن کو بڑھانے کی کوشش کی۔ حضرت شیخ الہند نے پھر یہ کیا کہ اپنے شاگرد جو تھے مولانا، ان کے جو بڑے قریبی شاگرد تھے، تو ان کو انہوں نے عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو تیار کیا کہ آپ افغانستان اور کئی ملکوں میں بھیجا کہ وہاں جائیں اور وہاں کے مسلمانوں کا ذہن بنائیں کہ ہم نے انگریز کے خلاف جہاد کرنا ہے اور اس کو ہندوستان سے نکالنا ہے۔ تو وہ نکلے، انہوں نے بڑا لمبا سفر کیا اور افغانستان مختلف علاقوں میں گئے۔ پھر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک ریشمی رومال چلائی۔ تحریک ریشمی رومال یہ تھی کہ ریشم کے رومالوں پر پیغامات لکھ کر ایک دوسرے کو بھجوائے جاتے تھے، کیونکہ انگریز خط تو پکڑ لیتا تھا لیکن یہ رومال ہوتے تھے وہ سمجھتا تھا بھی چلو کپڑے ہیں تو جانے دو، تو ان کے اندر ہی کچھ لکھا ہوتا تھا، وہ اس کو سمجھ نہ سکا۔ یوں انہوں نے ترکی والوں سے رابطے رکھے اور افغانستان، ایران، ان لوگوں سے رابطے کیے کہ ہمیں ہندوستان کو آزاد کروانا ہے۔ اور پھر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ خود تشریف لے گئے مکہ مکرمہ اور شریف مکہ سے ملے جو مکہ کا گورنر تھا۔ اس سے کہا کہ آپ بھی ہماری مدد کریں، ہم انگریز کے خلاف ایک دم جہاد کریں گے، اور اس طرح ہم نے پلاننگ پوری کر لی ہے۔ شریف مکہ وہ غدار تھا اور انگریز کے ساتھ ملا ہوا تھا، اس نے ان کی ساری تحریک کا جو پول تھا انگریز کے سامنے کھول دیا۔ اب یہ ہوا کہ انگریز نے کہا اچھا، انہوں نے حضرت شیخ الہند کو پھر حجاز سے پکڑ لیا، وہاں مکہ مدینہ کے علاقے سے، اور پکڑ کر مصر کے قریب ایک جزیرہ ہے مالٹا اس کو کہتے ہیں، اس جزیرے میں ان کو قید کر دیا اور ان کے شاگرد مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی وہیں پر قید کر دیا۔ تو کئی سال حضرت شیخ الہند نے وہاں پر قید کاٹی اور اتنی سخت سزائیں دی جاتی، جب ان کو غسل دیا گیا تو ان کی کمر میں 2-2 انچ گہرے جو تھے وہ کھڈے تھے جس میں انگلی بھی چلی جاتی تھی، کہ وہ سخت سریے گرم کر کر کے ان کی کمر کے اندر گھساتے تھے۔ اتنی تکالیف دی گئی کہ تم ہندوستان کو ہم سے کیوں آزاد کروانا چاہتے ہو؟ تو حضرت کو وہاں ٹی بی ہو گئی اور اتنی زیادہ ٹی بی کی شکایت ہو گئی کہ مرنے کے قریب ہو گئے، تو انگریز نے پھر ان کو چھوڑ دیا۔ لیکن 7-8 ماہ کے بعد وہ حضرت شیخ الہند کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر ان کے جو شاگرد تھے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند بڑی شخصیت تھی، آپ دیکھیں اللہ کا نظام، ان کے شاگردوں کے ذریعے اللہ نے کتنا کام کروایا۔ انہی کے شاگرد ہیں مولانا حسین احمد مدنی جو سیاست میں بہت آگے گئے۔ حضرت شیخ الہند کے ہی شاگرد ہیں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تبلیغی جماعت کا کام شروع کیا اور آج پوری دنیا میں تبلیغی جماعتیں جاتی ہیں، وہ انہی کے شاگردوں کی برکت سے تھی۔ پھر انہی کے شاگرد تھے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مدارس کا اور خانقاہوں کا نظام بہت اچھے طریقے سے سنبھالے رکھا۔ تو اب جب یہ چلے گئے حضرت شیخ الہند، تو یہ مسلمان آپس میں مل کر بیٹھے
انہوں نے ایک جماعت بنائی جو ہندو اور مسلمانوں کی مکس جماعت تھی، اس کا نام تھا کانگریس۔ تو کانگریس کا مقصد یہ تھا کہ ہم مسلمان اور ہندو دونوں مل کر انگریز کو یہاں سے بھگائیں گے، اس کے بعد آپس میں ہم طے کر لیں گے جس کو بھی حکمران بنانا ہوگا۔ اور مسلمانوں کا ذہن یہی تھا کہ پہلے بھی ہم ہی یہاں کے حکمران تھے، اب بھی ہم ہی ہوں گے، انگریز چلا جائے گا تو اس کے بعد مسلمانوں کی ہی حکومت یہاں ہونی چاہیے جیسا کہ پہلے تھی۔ تو اسی نظریے سے مسلمانوں نے پھر وہاں پر کام شروع کیا، چلتے چلتے تو لیکن اس میں کوئی اتنی کامیابی ہوتی ہوئی ان کو دکھائی نہ دی۔ اب آپ دیکھیے کہ وہاں جا کر پھر ایک وقت آیا کہ محمد علی جناح جو قائد اعظم تھا، یہ پہلے وکیل تھے، انہوں نے بھی کچھ سیاست کا کام شروع کیا، تو یہ بھی کانگریس میں ہی پہلے شریک تھے۔ پھر کانگریس کے کچھ علماء نے دیکھا کہ اس طرح معاملہ بنتا دکھائی نہیں دیتا کہ پورا ہندوستان آزاد کروائیں، چلے ہمیں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہی مل جائے جس میں آزادی سے اللہ کا نام لے سکیں، دین کی بات کر سکیں اور اسلام پر چل سکیں، تو یہ بھی ہمارے لیے کافی ہوگا۔ تو انہوں نے پھر کانگریس سے الگ ہو کر ایک جماعت بنائی جس کو مسلم لیگ کا نام دیا گیا، اور یہ مسلم لیگ کا نعرہ تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان، اور دوسرا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ نعرے گلیوں میں بچے بھی لگاتے، بڑے بھی لگاتے، اور یہی ان کا موٹو تھا کہ ہم لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ ملک بنوا رہے ہیں اور اس میں صرف اسلام کا نظام ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب مسلم لیگ نے کوششیں شروع کی، لیکن محمد علی جناح جو تھے ان کو کوئی زیادہ لوگ جانتے نہیں تھے، بس معمولی سے ایک سیاستدان تھے یہ عام۔ لیکن ہمارے جو علماء تھے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، پورا ہندوستان ان کے مریدین تھے، لوگ ان کو جانتے تھے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں وہ ایسے مشہور تھے جیسے ہمارے زمانے میں مولانا طارق جمیل صاحب مشہور ہیں، ایسے ہی وہ تقریر کرتے تھے، ایسے ہی بہت پیارا بیان کرتے تھے، اور اسی طرح بڑا بڑا مجمع ان کا بیان سننے کے لیے آیا کرتا تھا۔ تو یہ حضرات مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اسی طرح مشہور تھے۔ تو ان حضرات نے پھر قائد اعظم کے ساتھ مل کر یہ تیاری کی کہ ہم جگہ جگہ جلسے کریں گے، لوگوں کو اکٹھا کریں گے، ان کو قرآن و سنت کے مطابق سمجھائیں گے کہ ہمیں الگ ملک بنانا چاہیے پاکستان کی شکل میں، تو تم ساتھ دو۔ اور قائد اعظم سے کہا کہ قانونی کارروائی آپ کریں گے، لوگوں کا ذہن ہم بنائیں گے، تو مل جل کر ہم کوشش کرتے ہیں، اللہ اس میں برکت دیں گے۔ تو پھر ایسے ہی ہوتا کہ حضرت بڑے بڑے علاقوں میں جاتے یہ علماء، مجمع کا مجمع اکٹھا ہوتا، ہزاروں لوگ آ جاتے، حضرت عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تقریر کرتے، بیان کرتے، اس کے بعد قائد اعظم کا بیان ہوتا، وہ لوگوں کو بتاتے بھئی ایسے ایسے ہمیں ملک بنانا ہے، اس کی ضرورت ہے، ہم یہ کوشش کریں گے، آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ یوں پاکستان کی تحریک جو تھی وہ بننا شروع ہو گئی۔ اب ہمارے جو باقی علماء تھے، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، سید اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کا ذہن یہ تھا کہ شاید انہیں انگریزوں نے یہ پٹی پڑھائی ہے کہ تم تھوڑا سا لے کے ایک طرف ہو جاؤ۔ دیکھیں اس کو بہت اچھی طرح یہاں پر سمجھیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بعض علماء پاکستان بننے کے مخالف تھے، وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ پاکستان بنے، اور وہ نام انہی کا لیتے ہیں، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان حضرات کا۔ اصل میں بات کیا تھی، آپ اس کو مثال سے سمجھیں۔ جیسے ہمارا یہ گھر ہے، اس پر خدا نہ خواستہ کوئی قبضہ کر لے اور ہم کہیں کہ بھائی تم سارا گھر ہمارا ہے، باہر نکلو، اور وہ کہے میں نہیں نکلتا، تو اب ہم دو بھائی ہیں، تو دونوں بھائیوں کا ایک بھائی کا ذہن یہ ہو کہ اس کو بھگائیں گے جو تھرڈ پرسن ہے، اور پھر ہم اس گھر میں ایسے ہی رہیں گے جیسے پہلے رہتے تھے۔ لیکن ایک بھائی کہے کہ نہیں یار پتہ نہیں یہ تو جائے یا نہ جائے، تو وہ کہے کہ بھائی ایسا کر تو ایک کمرہ ہمیں دے دے، ہم اس کمرے میں گزارا کر لیں گے، لیکن یہ لڑائی ختم کرو۔ اب دوسرا بھائی اس بھائی سے لڑے کہ ایک کمرہ کیوں، ہم پورا گھر لیں گے، وہ کہے بھائی یہ پورا گھر چھوڑ نہیں رہا، چلو ایک کمرہ دے رہا ہے وہی لے لو، کم سے کم لڑائی جھگڑے سے تو بچیں۔
بالکل یہی نوعیت وہاں تھی کہ بعض علماء کہتے تھے تھوڑا سا پاکستان بھی مل جائے تو غنیمت ہے، الگ ہو کر اللہ کا نام تو سکون سے لے سکیں گے نا۔ اور باقی علماء کہتے تھے کہ پورا ہندوستان ہمارا ہے، ہم تھوڑا سا کیوں لیں، ہم سارے انگریزوں کو بھگا کر پورے ہندوستان کو ہی پاکستان بنائیں گے، اور اتنا بڑا پاکستان ہوگا اور اس پر اللہ کا نظام نافذ ہوگا۔ ان کی اپنی سوچ تھی، ان کی اپنی سوچ تھی، بس اس سوچ کی وجہ سے ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا تھا۔ خیر اللہ پاک کا نظام دیکھیے کہ محمد علی جناح یہ بھی شروع میں کوئی اتنا دیندار تو تھا نہیں، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں اس کا چونکہ ان سے رابطہ ہو گیا، تو حضرت کے بھتیجے تھے مولانا شبیر علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے ان سے کہا کہ بھائی تم قائد اعظم کی تھوڑی تربیت بھی کرو، یہ مسلمانوں کا قائد بن رہا ہے تو کم سے کم کچھ اس میں دینداری تو ہو۔ تو ایک جلسہ تھا، ہزاروں لوگ تھے، تو مولانا شبیر علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قائد اعظم سے کہا کہ دیکھیے آپ مسلمانوں کے بڑے قائد ہیں تو آپ نماز تو پڑھا کریں، آپ تو نماز بھی نہیں پڑھتے۔ تو قائد اعظم نے کہا ہاں آپ کی بات واقعی ٹھیک ہے، مجھے پڑھنی چاہیے۔ تو وہیں پر قائد اعظم نے پھر نماز پڑھی اس مجمع کے اندر ہی، اور اس کے بعد وہ نماز کا پابند بنا۔ پھر ان حضرات نے اس کو اللہ کی محبت ایسی دی، ایک دفعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خط دے کر بھیجا اپنے بھتیجے کو کہ یہ قائد اعظم کو دے کر آؤ۔ وہ کہتے ہیں میں تہجد کے وقت پہنچا تو مجھے اشارے سے ان کے خادم نے کہا کہ اس کمرے میں قائد اعظم ہے وہاں دے آؤ۔ کہتے جب میں گیا تو وہ تہجد کی نماز میں سجدے میں سر رکھ کر رو رہا تھا اور دعائیں مانگ رہا تھا۔ تو اتنا اس کو بدل دیا تھا ان بزرگوں کی صحبت نے کہ اللہ پاک نے اس کے اندر ایسی ایمان کی روشنی پھر قائم کر دی۔ اب یہ علماء کے ساتھ مل کر محنت ہوتی رہی، اللہ تعالیٰ نے پاکستان جو تھا وہ اس کو وجود عطا فرما دیا۔ اب جو علماء پاکستان بننے کے مخالف تھے انہوں نے پھر کیا کہا، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان دیا کہ دیکھو بھائی پاکستان بننے کے ہم مخالف نہیں تھے، ہم تو اس بات کی مخالفت کرتے تھے کہ اس طرح مسلمان آپس میں بٹ جائیں گے، اور ان کی بات بھی صحیح ہوئی۔ اب دیکھیں مسلمان کیسے بٹے، پاکستان میں جتنے مسلمان ہیں اس سے زیادہ مسلمان بنگلہ دیش میں رہتے ہیں۔ اب بنگلہ دیش علیحدہ ملک بن گیا، پاکستان علیحدہ بن گیا، مسلمان دو حصوں میں بٹ گئے، اور جتنے مسلمان بنگلہ دیش میں رہتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ مسلمان اس وقت انڈیا میں رہتے ہیں۔ اب انڈیا کے مسلمان ہماری مدد نہیں کر سکتے، ہم ان کی نہیں کر سکتے، تو تین حصوں میں مسلمان تقسیم ہو گئے، اور یہی انگریز کی سازش تھی جس کی وجہ سے وہ حضرات منع کرتے تھے کہ تم تھوڑے سے پاکستان کا مطالبہ نہ کرو ورنہ مسلمان تقسیم ہو جائیں گے۔ لیکن خیر پاکستان جب بن گیا تو ان لوگوں نے پھر یہ کیا کہ ان سے کہا کہ اس کی تقسیم ٹھیک کرواؤ۔ تقسیم کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح تمہیں اب پاکستان یہ بنا کر دے رہے ہیں کہ یہ ملک حصے لے لو، یہ نہیں لینے، تم دہلی سے شروع کرو کہ جو دہلی ہے وہ بھی پاکستان میں آئے گا، اور ہندوستان کا پنجاب ہے وہ بھی پاکستان میں آئے گا، کیونکہ ادھر مسلمان بہت زیادہ تھے۔ لیکن انگریز کی سازش یہ تھی کہ میں اس طرح کر دوں گا تو مسلمان سارے اکٹھے ہو جائیں گے، تو انگریز نے سازش کے ذریعے وہ حصے مسلمانوں کو نہیں دیے، اور اوپر سے کشمیر کا معاملہ ایسا لٹکا دیا کہ وہ آج تک اس کا فیصلہ ہی نہیں ہو پایا، اس کی جنگ ہی چل رہی ہے۔ اور بنگلہ دیش بھی بعد میں مسلمانوں سے کٹ گیا، ہندوستان نے حملہ کر کر اس پر بھی قبضہ کر لیا اور اس کو الگ ملک بنا دیا گیا۔ یوں پھر مسلمان بٹ گئے۔ خیر ان حضرات نے کہا، وہ نہیں مانے، انہوں نے کہا چلو جیسے کیسے بھی دے رہے لے لو۔ اب جب پاکستان بنا تو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت یہ بیان دیا تھا کہ دیکھو بھی پاکستان کی مثال مسجد کی طرح سے ہے کہ مسجد کے بننے میں تو اختلاف ہوتا ہے کہ بنے یا نہ بنے، کچھ لوگ کہیں گے بھی یہاں بناؤ، کچھ لوگ کہیں گے وہاں بناؤ، اتنا اختلاف تو مسجد کا ہوتا ہے، لیکن جب مسجد بن جاتی ہے پھر اختلاف نہیں ہوتا، پھر تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مسجد کی حفاظت کریں۔ اسی طرح پاکستان کے بننے تک تو ہمارا اختلاف تھا کہ یوں بنے اور یوں بنے یا نہ بنے،
اب جب پاکستان بن گیا ہے تو اب پاکستان کی مثال ایسے ہے جیسا کہ مسجد اب تمام مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ پاکستان کی حفاظت کریں اور اس کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھیں۔ یہ ان لوگوں کا اخلاص تھا اور ان کا اللہ کی وجہ سے ایک یہ رویہ تھا۔ پھر سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی اس وقت کہتے تھے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے پھر ہجرت کر یہ بھی پاکستان آگے ملتان میں ان کی قبر ہے، اور یہ کہتے تھے کہ میری مثال حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سے ہے کہ ابو سفیان فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کے خلاف لڑتے رہے، اور جب مکہ فتح ہو گیا وہ مسلمان ہو کر حضور کے صحابی بن گئے۔ تو کہنے لگے میں بھی پاکستان بننے سے پہلے تو اس کی مخالفت میں تھا، اب جب پاکستان بن گیا ہے تو اب میں پاکستان کا حامی اور اس کا شہری بننا چاہتا ہوں۔ پھر یہ بھی پاکستان جو تھے وہ تشریف لے آئے اور یہی ملتان میں ان کی قبر بھی موجود ہے۔ تو اب جو علماء مخالفت کر رہے تھے وہ پاکستان کی مخالفت نہیں کر رہے تھے، وہ تقسیم کی مخالفت کر رہے تھے کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہونی چاہیے، لیکن اللہ کو جیسے منظور تھا پاکستان ہمارا بنا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کتنی قربانیاں ہوئی ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ذبح کیے گئے، ان میں عورتیں بھی، بچے بھی، مرد بھی، بوڑھے بھی، سب کو سکھوں نے ٹرین جب آتی تھی ہندوستان سے پاکستان تو کتابوں میں لکھا ہے کہ لاشوں سے بھری ہوئی ٹرین ہوتی تھی، کوئی زندہ نکلتا تھا، سب کو راستے میں گولیوں سے مار دیتے، چاقو چھریوں سے وہ بیچ میں ٹرین میں گھس جاتے، جو پیدل آ رہے ہوتے ان کو مارتے، کنووں کے اندر زہر ڈال دیا کہ کسی نے پانی پیا لے کر راستے سے پیاس کی وجہ سے تو وہ پانی کی وجہ سے مر گئے۔ یعنی خاندان کے خاندان نکلے تھے اور کوئی پہنچا، کئی تو سارے ہی راستے میں مار دیے گئے۔ ہماری نانی ایک دفعہ مجھے یاد ہے ہمیں بتا رہی تھی کہ وہ نکلے، اپنے والد والدہ اور بہن بھائی کافی لوگ تھے، تو وہ فرمانے لگی ہمیں کہ میرے جو والد تھے وہ بھی رہ گئے، والدہ بھی وہیں، ان کو مار دیا، سکھوں نے پکڑ لیا، اور پھر جو تھے ان کی بہن تھی میری نانی کی ایک، کہنے لگی اس کا نام تھا چندر پتی، تو وہ وہیں رکھ لیا انہوں نے اپنے زمانے کے حساب سے، اس کو بھی پھر وہیں مار دیا گیا۔ تو میری نانی اور ان کا ایک بھائی، بس یہ دو ہی پہنچے پاکستان، باقی پورا خاندان ان کا وہیں رہ گیا تھا۔ اسی طرح ہر آدمی کی اپنی کہانی ہے، کتنی قربانیاں لوگوں نے دی، اور آپ سوچیں کہ اگر ہمارے ساتھ یہ پیش آئے اور یوں ہم نکلیں اور ہمارے بچوں کو ذبح کر دیں، ماں باپ کو ذبح کر دیں، تو کیا گزرے گی ہم پر؟ پھر یہاں آ کر بھی اپنا گھر نہیں، اپنا کوئی جاننے والا نہیں، تو بڑی قربانیوں سے یہ پاکستان جو ہے وہ بنا۔ اب جب پاکستان بنا تو ہندوستان والوں نے کہا یہ تو چند دن کے لیے بنا ہے، بھوکا ننگا پاکستان ہے، یہ تو ابھی ختم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے جو مسلمان وہاں سے آتے تھے ان سے سونا چاندی چھین لیتے تھے، کپڑے بھی چھین لیتے تھے، بس کہتے تھے خالی ہاتھ جاؤ، کیونکہ یہاں نہ تو کوئی ٹیکسٹائل مل تھی پاکستان کے اندر کہ جس سے کپڑا بنایا جاتا، اور کپڑے وہاں چھین لیتے تھے تو اگلے لوگوں کو کپڑے کہاں سے ملتے، تو سب بھوکے ننگے رہ جائیں گے۔ لیکن اللہ کی مدد ہمارے ساتھ تھی، الحمدللہ پاکستان بن گیا۔ اب دیکھ لے یہاں پر فیکٹریاں بھی ہیں، کھیتی باڑیاں بھی ہیں، اور اللہ نے ہمیں ایٹمی طاقت بنا دیا کہ تمام مسلمان ممالک میں پاکستان واحد ملک ہے جس کے پاس ایٹم بم کی طاقت بھی اللہ نے دی ہے۔ تو یہ اللہ کی مدد سے ہی ہوا، اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو یہ قطعاً بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ پاکستان بن جاتا۔ تو اس میں سارا کردار علماء کا تھا، اسی کا نتیجہ تھا کہ قائد اعظم نے ان علماء کی قربانیوں اور محنتوں کا اعتراف کیا، اور پاکستان اور مشرقی اور مغربی پاکستان دو تھے، پھر یہ مشرقی پاکستان جو تھا وہ بعد میں بنگلہ دیش بن گیا۔ تو مغربی پاکستان جس میں ہم رہتے ہیں اس کا جھنڈا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے قائد اعظم نے لہروایا، اس لیے کہ ان کی خدمات کا اعتراف کیا، بھئی انہی کی وجہ سے بنا ہے، انہوں نے بنایا ہے، انہی کا حق بنتا ہے کہ جھنڈا بھی یہ لہرائیں۔
اور جو مشرقی پاکستان بنگلہ دیش تھا اس کا جھنڈا ان کے جو عزیز تھے وہ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بڑے محدث اور عالم تھے، وہ انہوں نے لہرایا۔ تو قائد اعظم نے ان دونوں سے دونوں پاکستانوں کے جھنڈے لہروا کر یہ بتا دیا کہ یہ پاکستان علماء نے بنایا ہے، اسی لیے علماء ہی اس کا جھنڈا لہرا رہے ہیں اور انہی کی محنت کوششوں سے بنا ہے۔ اسی کے بعد پھر قائد اعظم نے وصیت کی کہ میرا جنازہ بھی علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہی پڑھائیں گے، اور انہوں نے پھر جنازہ بھی پڑھایا قائد اعظم کے انتقال کے بعد ان کا۔ تو اس سے پھر یہ ہوا کہ ہم نے پاکستان بنا لیا۔ اب پاکستان بنا تو لیا، لیکن اس کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہاں پر اللہ کا نظام نافذ ہو، اسلام نافذ ہو، اور وہ آج تک نافذ نہ ہو سکا۔ یوں سمجھ لیں کہ ہم نے جو محنت کی تھی، یہ تو نہیں کہنا چاہیے وہ ضائع ہو گئی، لیکن اس کا پورا جو اثر تھا اور فائدہ تھا وہ ہمیں حاصل نہ ہوا، بلکہ کچھ فائدہ حاصل ہوا اور کچھ فائدہ حاصل نہ ہو سکا۔ اب یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے ہم اپنی مرضی سے نماز پڑھیں، گائے ذبح کریں، بکری ذبح کریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہندوستان میں تو گائے ذبح کر دی جائے تو مسلمان اور ہندوؤں کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، فسادات شروع ہو جاتے ہیں، اور یہاں پر الحمدللہ پوری آزادی ہے، جیسے مرضی ہم رہیں، اسی لیے ہمیں اس کی قدر تو کرنی چاہیے۔ اب آخری بات یہ ہے کہ آج یوم آزادی کے نام سے ہم اس کو مناتے ہیں، انڈیپینڈنس ڈے، تو یہ آزادی کا دن نہیں ہے، کیونکہ مسلمان تو آزاد ہوتا ہی نہیں ہے، مسلمان تو اللہ کے حکموں کا پابند رہتا ہے۔ یہ دن یوم آزادی نہیں بلکہ یوم تشکر کے طور پر منانا چاہیے کہ اس دن اللہ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے۔ دیکھیں اللہ نے قرآن میں سورۃ نصر اتاری، اس میں فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ اے نبی جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے اور اس کی طرف سے فتح ہو جائے تو آپ دیکھیں لوگ دین میں دڑا دڑ داخل ہو رہے ہیں، تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہم نے بھی دیکھا اللہ کی مدد آئی، لوگ دڑا دڑ پاکستان میں آ گئے اور الحمدللہ یہاں پر مسلمان اکٹھے ہو گئے۔ تو جو حکم اللہ نے اپنے نبی کو دیا تھا وہی حکم ہمیں بھی دیا ہے۔ وہ کیا دیا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اے نبی اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اور استغفار کیجئے۔ مطلب یہ کہ باجے بجانا، یہ یوم آزادی منانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ باجے بجا لیے، شور کر لیا اور موٹر سائیکل کا سائلنسر نکال کر شور مچاتے ہوئے پورے شہر کو جو ہے ان کی ناک میں دم کیے ہوئے ہوتے ہیں نوجوان، اور گانے گا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، اچھل کود رہے ہیں، یہ تو نافرمانی کے کام ہیں۔ اور آج اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی، آج اللہ کو ناراض کرنے کا دن نہیں ہے، آج تو اللہ کو منانے کا دن ہے کہ ہم نماز پڑھیں، شکر کریں، استغفار کریں، اپنے اللہ کو منائیں، تاکہ اللہ دیکھ لے کہ میرے بندوں نے میری نعمت جو ہے اس کی قدر کی ہے اور اس کا شکر ادا کرنے میں لگے ہیں۔ تو ہمیں آج کے دن کو بطور شکر منانا چاہیے، بطور آزادی نہیں۔ بہرحال خوشی تو ہے، اللہ نے ہمیں ملک دیا ہے، لیکن اس خوشی کے اندر شریعت کے دائرے کو ہم نہ پھیلائیں گے، بلکہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے خوشی منائیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوں گے۔ اور یہی مسلمان کی کامیابی ہوتی ہے کہ وہ اپنی خوشیوں میں بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے اور اپنی غمیوں میں بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ تو اب یہ خوشی کا موقع ہے تو اس میں ہمیں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ کو بھلانا نہیں چاہیے، اور اللہ کو یاد رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ آج کے دن اس کے احکامات کو پورا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اب دیکھیے عرض یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مسلمانوں کو اس کی ترغیب دی ہے کہ ہمیں اپنے ملک سے محبت کرنا خود ہمارے نبی نے سکھایا ہے، اور اپنے ملک سے تعلق رکھنا یہ خود ہمیں ہمارے نبی نے سکھایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا دین بس نماز روزے ہی کا نام ہے، بلکہ ہمارے دین نے الحمدللہ ہمیں اپنے ملک سے محبت کرنا اور اپنے علاقے سے محبت کرنا جو ہے وہ یہ بھی سکھایا ہے۔ آپ دیکھ لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
اپنے مدینہ شہر کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہت سی دعائیں مانگی۔ جب مدینہ بن گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی مدینہ کے لیے کہ یا اللہ تو مدینہ میں برکتیں عطا فرما، اس کی وباؤں کو دور کر دے، یہاں سے بیماریوں کو ختم کر دے، یا اللہ مدینہ کی چیزوں میں برکتیں عطا فرما۔ اور حضور نے تو مدینہ کی مٹی سے بھی محبت کی۔ آپ ایک دفعہ دم کر رہے تھے تو آپ نے دم کرتے ہوئے دعا پڑھی، بسم اللہ تربت ارضینا، کہ ہم اپنے علاقے کی مٹی پر اللہ کا نام لے کر یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے مریضوں کو شفا دے دے۔ تو وطن کی مٹی سے بھی نبی نے محبت کرنا جو ہے وہ سکھائی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے ملک سے محبت کرنی چاہیے۔ اب ہم پاکستان تو بنایا تھا اس لیے کہ یہاں پر اسلامی قانون نافذ کریں گے، اب وہ تو حکومتوں نے کرنا ہے، وہ تو کر نہیں رہے، تو اب ہم کیا کریں؟ دیکھیں، ہم اپنی ذات پر اسلام نافذ کرنا شروع کر دیں تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ پورے ملک میں ہی انشاءاللہ وہ قانون نافذ کر دیں گے اسلام کا۔ اور جب تک ہم نے اپنی ذات پر ہی اسلام نافذ نہ کیا تو ملک میں اسلام کہاں سے نافذ ہوگا؟ اس لیے آپ کوشش کریں کہ جو اسلام کے احکامات آپ کے ذمے لگے ہیں آپ انہیں پورا کریں۔ پردہ ہے، نماز ہے، حیا ہے، اور گھر کے کام ہیں، خاوند کی خدمت، اور دوسرا اپنے بچوں کو سنبھالنا، ان کی دینی تربیت کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ اپنے حصے کا دین زندہ کرنا شروع کریں گی تو سمجھ لیں اتنا اتنا اسلام تو نافذ ہونا شروع ہو گیا، اور جب اتنا اتنا نافذ ہونا شروع ہو جائے گا تو باقی بھی اللہ تعالیٰ نافذ فرما دیں گے۔ تو بہرحال یہ چند گزارشات تھیں جو آج 14 اگست کے حوالے سے عرض کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کی اللہ قدردانی کی توفیق دے کہ یہ ملک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ پاک نے ہمیں جو ہے وہ عطا کی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔